अरे भाई ज़कात नहीं देती, मेरे पास 1 साल नहीं रहा है ना, मेरे पास सिर्फ 6 महीने रहा, बीवी के पास 6 महीने, ऐसा करे तो रहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला किसी चोर को भेज देता, 6 महीने इनके पास, 6 महीने उनके पास, हमेशा के रास्ते उसके पास। मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह के साथ इन्होंने चालबाजी की। अल्लाह ताला को चालबाजी करना नहीं आता, अल्लाह ही। मेरे अजीज, काश आलम इस्लाम के लोग भी ज़कात निकाले। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि करोड़पतियां हैं, पेट्रोल डॉलर खूब है, मगर ज़कात नहीं। एक बड़े साहब ने मुझसे कहा, गिनना नहीं होता तो मैं कैसे निकालूं ज़कात? ये थैला दे दिया 40 की तो ठीक है क्या? मैं बोला दूसरे थैलों में 500 के नोट होंगे, तो 100 के नोट का थैला दे दिया तो उसका कहाँ से निकलेगा? ये उसका बदल कहाँ से होगा? मैंने कहा नहीं, हिसाब करके देना वो तो मैंने मुमकिन नहीं है, मुमकिन मैं उसका हिसाब करना नहीं होता। बस अंदाजे से मेरे भाई, अंदाजा नहीं, हिसाब कर दो तो फिर अल्लाह ताला उसमें खैर बरकत देता है और आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाता है। तो मेरे अजीज, आज इस मुबारक मौके पर मैं आखिर में, क्योंकि 10 मिनट पहले हमारे मोहतरम मेहमान जिनको हमारे शफी नक्शबंदी साहब की दावत पर मिस्र की हुकूमत ने यहाँ पर आपको अपनी शरत सुनाने और आपको महसूस करने के लिए भेजा है, वो हमारे पास भी तशरीफ लाए हैं। 5 दिन इनका हमारे पास क़याम रहेगा और बहुत से लोग उससे इस्तेफादा करेंगे, वो तशरीफ फरमा है। और मुझे खुशी है कि हमारे इस शहर को भी ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ भी क़िराअत कुरान पाक से बड़ी दिलचस्पी ली जाती है और अल्लाह के फज़ल से बड़े बड़े इदारे यहाँ पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और कुरान अला जबल लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ भी फट जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, मगर ये इंसान का सीना है कि कुरान को हिफ्ज़ कर लेता है। हमारे दारुल हैदराबाद में 3 महीने में एक लड़के ने पूरा कुरान याद कर लिया। अपने गांव का बच्चा, अल्लाह ताला की शान है। 3 महीने में, 4थे महीने में दौरा किया, हाफिज़ कुरान हो गया। खाक के जर्रों में हीरे की कनी होती है। हम लोग बच्चों को मामूली समझते हैं, लेकिन उनकी सलाहियतों से अगर हम इस्तेफादा करें तो वो लड़के बेहतरीन कारी, बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन आलिम निकलते हैं। अल्लाह के फज़ल करम से आपके यहाँ जामे निज़ामिया है, दारुल हैदराबाद है और दारुल सबीलुस सलाम है और दीगर दारुल मौजूद है। मगर मेरे अजीज दोस्तों, कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि यहाँ हर मकाम पर अल्लाह ताला दीन की खिदमत का एक सिलसिला रखा है। मेरे अजीज दोस्तों, जामे निज़ामिया की पूरी ज़कात और सदक़ात से मदद इमदाद फरमाइए, क्योंकि ये मदारिस दीनिया इस्लाम के किले हैं। इसी तरह दारुल हैदराबाद भी या आपका खाक साहब जिसने आज से 16 साल पहले उसको कायम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। शिवरामपल्ली यहीं से करीब है, वहाँ पर वो मौजूद है। जाते आते कभी भी आकर देख लीजिए। अल्लाह के फजल से कुल हमारी ब्रांचेस में 5000 बच्चे पढ़ते हैं और अल्लाह के फजल से मरकज में 500 बच्चे बोर्डिंग और लॉजिंग के साथ तालीम पाते हैं। इसमें नेपाल से लेकर, कश्मीर से लेकर जनूबी हिंद तक हर मकाम के बच्चे हैं, मगर हैदराबाद आंध्रा के बच्चे ज्यादा हैं। अब ये फिक्र मत कीजिए कि फिर यहाँ शराब तले अंधेरा कैसा रहेगा, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख एहसान है, थोड़े दिनों में मदरसा काफ़ी तरक्की किया है। आप हजरात भी उसके लिए दुआ फरमाते रहिए। और आज निकलते वक्त बाहर आपको डेरे मिलेंगे जहाँ दारुल हैदराबाद, जामे निज़ामिया और दीगर मदारिस के आपको बैनर नजर आएंगे। आप सबके साथ ताउन फरमाइए, इसलिए कि कोई किसी तरह से भी तालीम हो रही हो, कोई दे रहा हो, दीनी तालीम आज का एक फर्जा और अहमियत इख्तियार की हुई यानी एक अहम प्रॉब्लम और बहुत ही अहम मसला है। उस सिलसिले में जहाँ भी खिदमत हो रही है हम उसको वेलकम करते हैं, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। और मेरे अजीज दोस्तों, नमाज की तरकीब तो आपको मालूम ही है, क्या वक्त है तो अभी 5-7 मिनट का है बाकी।
ابھی لوگ آ رہے ہیں، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو کچھ ذرا 5-7 منٹ بڑھا بھی لیں گے نماز کو. جی کچھ ہے ارادہ؟ ہاں الحمدللہ. تو پھر ذرا بے فکری ہے. ہمارے قاری صاحب اپنی پوری خوشی لہانی سے قرأت فرمائیں گے اور آپ حضرات جو ہے پورے انہماک کے ساتھ سننا. دور سے آیا ہے مہمان تو ہم ذرا دیر بیٹھ جائیں تو کیا جاتا. شیر خورما وغیرہ تو ٹھیک آئے ماشاء اللہ سے، تو دھوپ بھی نہیں ہے الحمدللہ. کھچڑی وچڑی کیا کیا کھا کے آئے ہیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ وہ مبارک کرے. تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں. وہ عید رہتی ہے آگے کی تو جا کے قربانی وغیرہ کرنا بھاگم بھاگ اس میں رہتا ہے. لوگ تو اتنے بے صبرے رہتے ہیں. ابھی امام صاحب خطبہ ہی فرماتے رہتے ہیں، وہ اٹھ کے عید ملنے لگتے ہیں باہر کی لائن میں. حالانکہ اس وقت عید ملنا ابھی ضروری نہیں ہے، بعد میں مل سکتے ہیں. اور اسی طرح پورا خطبہ ہونے کے بعد دعا بڑی اہم ہوتی ہے. یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی اجازت دیتے تھے دعا کے وقت دعا میں شریک ہونے کے لیے. عیدگاہ میں عورتوں کو علیحدہ رکھتے تھے کہ ہاتھ بھی ساتھ لے کر آئیں گے آئندہ. مولانا فرمایا ہے عیدگاہ میں ساتھ رکھ، ہاتھ بنے تو آجو بازو نہیں، بلکہ ان کا علیحدہ انتظام رہتا تھا. مگر جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید نماز میں عورتوں کا آنا بند کر دیا تو لوگوں نے جا کر شکایت کی بی بی عائشہ صدیقہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت دیے ہیں فجر اور عشاء میں، لیکن عمر نے منع کر دیا رضی اللہ عنہ نے. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے حبیب نے فجر اور عشاء میں عورتوں کو آنے کی اجازت دی تھی، مگر عورتوں نے جو نئے نئے فیشن نکال لیے ہیں اگر یہ دیکھتے تو حضور بھی منع کرتے. عمر نے اچھا کیا جو منع کر دیا. تو اس لیے عورتوں کا علیحدہ انتظام نہیں رہتا ہے. لیکن آپ حضرات اس دعا میں اپنی بیویوں کو بھی یاد رکھنا، اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھنا. اور یہ دعا بڑی اہم ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب تو بڑی پراثر دعا فرماتے ہیں. تو اس دعا کو پورے طریقے سے سماعت فرمائیں اور اس کے بعد آپس میں گلے ملے. اور امام صاحب سے ملنے میں اور خاکسار سے ملنے میں ذرا اپنا بیلنس پورا رکھیے. اور امام صاحب تو خطیب صاحب پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں بیچارے، مگر عاشق ہاں چھوڑتے نہیں. مگر یہ عشق ہے کیا مصیبت ہے. بغمے تو آنچ چنانا کہ غمے تو ہم نہ دارو. میں تیرے غم میں ایسا ہوا کہ تیرا بھی غم بھول گیا ہوں. تو ایسا نہیں بات کیجیے. بہترین یہ ہے ایک لائن سے آتے رہے، مسافہ کریں، گھر سے چلے جائیں. اور ہمارے مہمان بھی ہیں ایک دم ٹوٹ پڑیں گے تو کیا بولیں گے؟ حیدرآباد والوں میں نو ڈسپلن ایٹ آل. یہ ڈسپلن ہی نہیں ہے. تو آپ حضرات ایسا کریں، ایک طرف سے آئیں اور مسافہ کرتے ہوئے چلے جائیں اور آسانی سے لائن سے آئے تو آہستہ سب سے 3 ہوتے ایک دم ہو جاتا. اب یہ 3 گروپ بنانا پڑتا، وہاں ایک اور ہر ایک پسینہ پسینہ. تو ذرا اپنے ڈسپلن کو قائم رکھیے. اسلام دیکھیے آپ کو معلوم ہے یہ ایک زینب نامی عورت اسلام لائی. اس سے پوچھا گیا کہ تیرے کو اسلام میں کیا چیز پسند آئی؟ کہا ڈسپلن میرے کو پسند آیا. کہ ان کے پاس نہ کوئی والنٹیئر رہتے، نہ کوئی پولیس کا اندر پہرا رہتا، نہ کوئی ڈریس والے لوگ رہتے، کوئی نہیں رہتا، مگر سلسلے سے لوگ آتے ہیں آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک بیٹھتے چلے آتے ہیں. اور اس کے بعد جب نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے تو اقامت کہنے والا کہتا ہے قد قامت الصلاۃ. تو میں دیکھی کہ سب مسلمان بالکل ہی سب بسب ایسے معلوم ہوئے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، کوئی امتیاز نہیں. اس نے کہا مسلمانوں کے اس ڈسپلن نے مجھے اسلام کا شائدہ بنا دیا. اب یہ مسافر کا ڈسپلن نہیں دیکھے وہ اچھا ہی ہوا، یہ بغیر نماز کا ڈسپلن دیکھے یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میرے عزیز دوستوں نماز پڑھنا بہت آسان ہے. اور اس کو میں تلیہ کر دیتا ہوں، اگر آپ نے اب تک صدقہ فطر نہیں دیا ہے تو عطا فرما دیجیے. صدقہ فطر کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، 1.25 سیر بھی ہے، 1.5 سیر بھی ہے، 2 سیر بھی ہے، 2.5 سیر بھی ہے. اب بولیں گے کیا کرنا مولانا، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. زیادہ دے دو تاکہ اگر کم ہے تو آپ کو معاف ہو جائے گا، آپ کے لیے ثواب رہے گا. اور اگر پڑھ کے ہے اور آپ کم دے کے گئے تو وہاں کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ کے پاس وہاں تو کفن بھی نہیں رہے گا. اس لیے اللہ پر حق رکھو، اپنے پر اللہ کا حق مت رکھو. اپنی طرف سے دینا، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے دینا.
اور جیسے ابھی میں نے کہا نماز میں جیسے غلطیوں کو سجدہ سہو ختم کر دے، سہو سجدہ سہو عام طور سے بولتے ہیں، میں بھی وہی کہا، نہیں تو سہو بولے تو کیا ہے کہ کیا نہیں جی. تو اس لیے سہو سجدہ جو ہوتا ہے وہ جیسے نماز کی خرابیوں کو دور کر دیتا ہے، یعنی جو بھی کوتاہیاں ہوئی، ویسے ہی صدقہ فطر ہمارے روزے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اگر آپ نے نہیں دیا ہے تو اب جا کر نکال دیجیے، اور اگر دے دیے ہیں تو خدا کا شکر ہے. اور نماز کی ترکیب بہت آسان ہے، فکر مت کیجیے. جب امام صاحب خطیب صاحب اللہ اکبر فرمائیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیجیے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیجیے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیجیے، اور ثنا پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. اس کے بعد امام صاحب پھر اللہ اکبر فرمائیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ، پھر اللہ اکبر کہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں تو کانوں تک ہاتھ لگا کر اٹھا کر باندھ لیجیے. ہو گیا 50% کامیاب جی، بالکل کامیابی ہوگی. اب پوری نماز اچھے اہتمام سے پڑھ لیجئے جیسا ہم پڑھتے ہیں. البتہ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو رکوع میں جا کر گردن اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہیں بازو والوں کو کیا ہوا، آتے کیوں نہیں کم وقت، بلکہ آپ اللہ اکبر کہتے ہی رکعت کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجئے. پھر امام صاحب پھر اللہ اکبر کہیں گے، دوسری تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے، پھر تیسری بار کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے، چوتھی بار کہیں تو آپ رکوع میں چلے جائیے. ہو گئی 50% وہ 50% یہ، 60% آپ پاس. تو میرے دوست اتنا یاد نہیں رہتا، ذرا ذہن کو حاضر رکھیے، شیرخور میں مت رکھیے، گھر میں مت رکھیے، ادھر ادھر مت رکھیے، تو بہت آسانی ہو جائے گی. اور اسی کے ساتھ میرے دوست اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے. میرے بھائی آج ہماری حکومت اسرائیل کے ساتھ رشتے اور ناطے اس کے ساتھ جو ہے استوار کر رہی ہے. مسلمانوں کو احتجاج اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم تشدد سے احتراز کرتے ہیں اور ہم دہشت پسندی کو پسند نہیں کرتے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ برابر بیروت پر اور اپنے اطراف کے لوگوں پر تشدد اور دہشت پسندی اختیار کیا ہوا ہے. تو ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں اور اسی کے ساتھ حکومت ہند پر زور ڈالیں کہ وہ اسرائیل کو منظور نہ کرے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرے، اور اس کے سفارت وغیرہ جو بھی یہ لوگ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے احتراز کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی اور اس سلسلے میں ہمارے کو ذرا جوش دکھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.